نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 89، من جاء، جو شخص، جا آئے گا، بالحسنتی، ساتھ، حسنہ، نیکی کے ساتھ، فلاحو، فا پس لا لیے ہو، اس کے لیے، خیرون، خیر ہے، بہتر ہی ہے، منہا، اس سے، وہم، اور وہ، من سے، فزعن، یہ بھی لفظ پہلے آیا، فضا، جزا، سزا، فضا، یہ وہ کہ گھبراہٹ سے، یومئذن، اس دن، آمنون، امن سے ہے، امن میں ہوگا، بے خوف ہوگا۔ با محاورہ ہوا کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اس آیت نمبر 89 کو اگر میں ایک لفظ میں ڈسکرائب کروں تو وہ صرف یہ ہے، عمل کافی نہیں، نیکی، جو خالی آپ کا جو ہے نا صرف نیت کافی نہیں ہے، نیکیوں کو آپ کو عمل کی ضرورت ہے، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہوگا، یعنی کہ جو با عمل لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں با قرآن کا مطلوب اور بعمل انسان بنا۔ تو یہاں بھلائی سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ جزا یعنی کہ نیک اعمال کے اچھے بدلے کے متعلق اللہ کا ایک عام ضابطہ، اللہ کا قانون ہے کہ ہر نیکی کے عوض 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ کہیں اور ایسی پروفٹ میکسیمائزیشن آپ نے دیکھی ہے؟ اتنا بڑا پروفٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ عطا فرما رہے ہیں، اور یہ اس کا اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہوگا۔ پھر اگر کوئی عمل انتہائی خلوص اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے گا، اور نہ صرف اس کے بعد اس کی نگہداشت بھی کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک آیت کا مفہوم ہے۔ تو ہم نے نیکی کرنے کے بعد ہم نے اس کی نگہداشت بھی کرنی ہے، اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں اللہم ثابت قلمی علی دینک، اللہم ثابت قلمی علی طاعتک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قلمی دے، یعنی کہ جو میں اللہ تعالیٰ دین کی راہ پہ چل پڑا ہوں۔ اچھا آپ یہ دیکھیے گا، میں نے غور کیا، بلکہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم اللہ کے کرم سے، آپ سب ماشاءاللہ فہم والے لوگ ہیں، جب ہم کسی قرآن کلاس کو جوائن کرتے ہیں، کسی گرامر کلاس کو جوائن کرتے ہیں، یا ایک تجوید کی کلاس کو جوائن کرتے ہیں، ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب آپ فہم کی کلاس کو جوائن کرتے ہیں نا، یہ جو قرآن کی فہم کی کلاس ہوتی ہے، تو آپ یقین جانیں کہ جس دن وہ ہفتے میں وہ ایک دن بھی اگر کلاس ہے نا، تو ساری دنیا کے مسئلے اسی دن ہو رہے ہوں گے۔ شیطان اور وہ دنیا آپ کو ایسے پکڑے گی کہ وہ اس ایک دن بھی جانا آپ کے لیے مشکل ہوگا، یعنی کہ وہ زیادہ آزمائش والا دن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس دن آپ کی پریورٹی لیول اور اخلاص کا لیول ہوتا ہے۔ اسی دن سب نے مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، اسی دن کوئی بیمار پڑنا ہوتا ہے، اسی دن کچھ نہ کچھ گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ آپ کی ان اویلیبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم نے ایک نیک کام پہ اٹھا لیا کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے، تو اس پہ ہم نے ثابت قدمی، اس کی نگہداشت بھی کرنی ہے، کہ نہ صرف اس کو سمجھنا ہے، اس کو ہم نے عمل میں بھی لے کر آنا۔ تو بہرحال یہاں مراد ہے کہ جب ایمانداروں پہ گھبراہٹ، یعنی کہ یہاں پہ روز جزا کی بات کی جا رہی ہے، کہ روز جزا والے دن ایمانداروں پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، اور اس کی 2 وجوہات ہوگی۔ ایک یہ کہ جو کچھ اس دن ہوگا ان کی توقع اور ان کے ایمان کے مطابق ہوگا، کہ ہمیں پتا ہو کہ ایگزیکٹلی ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ جیسے ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو گوگل میں دیکھتے ہیں کہ یار وہ موسم کیسا تھا، اور کون سے کپڑے لے کے جائیں، اور کتنے دن سٹے کرنا ہے، اور کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا۔ تو اسی طرح ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی جس میں ہم نے ایٹرنلی، ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ وہ دن ہونا کیا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ حشر میں اکٹھا کیسے کریں گے اور کیا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد الحمدللہ کیا کیا اللہ تعالیٰ جزا دیں گے اور کیا کیا سب کی صورتحال ہوگی۔ ایک تو ایمانداروں کو پتا ہوگا کہ وہ روز جزا ایسے ہوگا، اور جس حادثے کی انسان کو پہلے سے خبر ہو وہ اسے بچاؤ تو کر لیتا ہے مگر اسے گھبراتا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کی توقع سے بڑھ کر مل رہا ہوگا، اس لحاظ سے ان کے گھبرانے کا نہیں بلکہ خوش ہونے کا موقع ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک تو ٹوٹل فیتھ ہوگا، اور ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے زندگیاں جو ہیں ڈر ڈر کر گزاری ہیں۔ ایک آپ کو پتا ہے زندگی جو ہم گزارتے ہیں یا وہ خوف سے گزارتے ہیں یا وہ امید سے گزارتے ہیں۔ ڈر، اللہ سے امید، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی امید بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھا میرا جو ہے خاتمہ بالایمان کرے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک کلمہ نصیب کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آیت نمبر 89 میں ہے کہ جو شخص نیکی لے کے آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں بھی کہہ رہے ہیں اور روز جزا کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ آف کورس جو نیک کام کرے گا ڈیفینیٹلی اس کے گین، اس کے پروفٹ میکسیمائزیشن بہت زیادہ ہوں گے، اور خاص طور پہ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بے خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو امن میں رکھیں گے۔ آیت نمبر 90 اب دوسرا کریکٹر ہے ومن جاء، اور جو شخص آئے گا بسیئاتی، سی برائی کے ساتھ، سو جس کو کہتے ہیں نا برائی، فکبت، فا کبت، پس کبت، کبت ہوتا ہے اوندھی ڈالی جائے گی، اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، کب منہ کے بل گرنا، پس اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم، وجہ کہتے چہرہ، اور ان کے چہروں کو، فنار آگ میں، حل نہیں، تجزونا جزا، اور جزا کہ تجھے بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا تم کو، الا مگر ما جو کنتم تھے تم تعملون، عمل سے تم جو عمل کرتے تھے۔ آیت نمبر 90 کا با محاورہ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تم کو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اب یہ دوسرا کریکٹر ہے، پہلا وہ کریکٹر ہے جو نیک انسان تھا، ایمان والا تھا۔ سزا یا برے اعمال کے برے بدلے کے مطابق اللہ کا وہی قانون ہے، جتنا جس نے جرم کیا اسے اتنی سزا دی جائے گی، اسے زیادہ یا اس سے کم نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم یا زیادتی نہیں کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کئی جرائم ایسے جن کی سزا ہی خلود فی النار ہے، آگ میں داخل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دوسرے کریکٹر کا ذکر ہے، آیت نمبر 89 میں نیک کریکٹر تھا، آیت نمبر 99 میں 90 میں وہ کریکٹر ہے کہ جو برائی کے ساتھ آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ امیجنیشن میں اپنی رچ کریں اور دیکھیں کہ ایک بندے کو اوندھے منہ اگر لے جایا جا رہا تو کیا سوچتے ہیں کہ وہ کیا کریکٹر ہوگا، اوندھے منہ رگیڑتے ہوئے۔ تو یہاں پہ اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو انہی اعمال کا بدلہ لیا جائے گا جو تم کرتے ہو، جس کے لیے میں بار بار کہتی ہوں دنیا، اللہ اور رسول یہ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم اس میں بوئیں گے وہی ہمیں ملے گا۔ میں نے اگر جامن کا بیج بویا ہے تو اس میں سے آم نہیں نکل سکتا۔ جب یہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے تو ہاؤ کین وی امیجن، ہاؤ کین ہمیں ہمارے ذہن میں یہ گمان یہ آتا کیسے ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، میں دنیا میں کوئی کام نہ کروں بس بیکاز میں بائی برتھ مسلمان، میں نے تو جانا ہی جنت میں ہے، مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے ایک بچے کو کہ صبح پیپر ہے اور وہ سارا دن بس دعائیں کرتا رہے، بس اللہ تعالیٰ میں نے آپ بڑا توکل تھا مجھے، میں نے بڑی دعائیں کی آپ سے۔ تو جب دنیا میں جب تک وہ پڑھے گا نہیں وہ پاس نہیں ہو سکتا، تو دنیا میں ہم کیسے یہ اللہ پہ کر سکتے ہیں کہ میں نے عمل نہیں کیا اور اچھا عمل بھی نہیں کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے کیونکہ مجھے بس اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دوسری کمیونٹیز نے شارٹ کٹ طریقے مغفرت کے ڈھونڈے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کنفیشن باکس میں کھڑے ہو جاتے او گاڈ
we have committed such crime, میں نے یہ crime کر لیا ہے, چلے اللہ, وہ فادر کہتے وہ yes oh God bless you, بس یہ جیسے وہ سوچتے ہیں کہ بس میں نے کنفیس کر لیا اور میری معافی ہو گئی. تو یہاں ایک ایک عمل کا, اسی لیے پیچھے بہت ڈیٹیل سے قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو کیسے ہم بچیں گے؟ تو ہماری اس وقت دنیا میں کوشش نیک عمل زیادہ کرنے کی ہے اور اپنے آپ کو برے عمل سے بچانے کی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے, اتنی اللہ تعالیٰ نے نیکیاں جو کہتے ہیں فنگر ٹپس پہ رکھی ہوئی ہیں. ہم نے برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا, اس پہ بھی ایک نیکی. ابھی برائی ہم نے کی نہیں لیکن اپنے آپ کو اسے بچا کے رکھا, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ میں نیکی عطا فرمائے. ہمیں وہ ملے گا جو ہم نے کیا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, جیسے سم ٹائم ماؤں کو بہت پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے, اپنے ہسبینڈ سے, وہ کیا کرتی ہیں, کوئی کھانا بناؤ گا نا اچھا تو نکال کے بہترین بوٹی اپنے خاوند کی پلیٹ یا اپنے بچے کی پلیٹ میں ڈال دیں گی, ہاں بیٹا یہ لے لو, میرے حصے کا یہ لے لو. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے, غور اس پہ کریں کہ انسان نے جو کیا ہوگا اس کو وہ عمل ملے گا. اس وقت بیچاری ماں کی ممتا, ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والی, یہ نہیں کہے گی ہائے میرے بچہ, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی, جس نے فلانے کے ساتھ ظلم کیا تھا, اس کی کچھ نیکیاں کم ہیں اور یہ جنت میں جانے کے لیے ایک نیکیاں دو نیکی کا محتاج ہے, میں اپنی طرف سے ڈال کر اس کو دے دوں. یا میرے ہسبینڈ جو دنیا میں تو میرے پہ بڑی روب چلاتے تھے, اب ان کو ایک دو نیکیاں چاہیے, میں اپنی نیکیاں ڈال کر اس کو دے دوں. وہ مجاز ان میں طاقت ہی نہیں ہوگی. یہاں پہ یہی تو قانون اللہ تعالیٰ عدل کا بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ قانون ہوگا جو اس نے کمایا, جو اس نے کیا, اسی کو اس کو بدلہ دیا جائے گا. آیت نمبر 91, انما, سوائے اس کے کچھ نہیں کہ او مرتو, امر حکم, مجھے حکم دیا گیا, ان یہ کہ اعبدا, عبد, عبادت کروں. عبادت آپ دیکھتے ہیں, عبد عبادت بھی اسے بنا ہے, بندگی یہیں سے نکلا ہے, عبادت بندہ بھی اسی سے نکلا ہے. تو کیا ہے کہ میں عبادت کروں ربا, رب کی, حاضہی, اس, البلدتی, بلدہ شہر کے, الذی, وہ جس نے, حرمہا, حرم, حرم محترم, ہا, اس کو, محترم بنایا اس کو, وَلَہُ, اور اس کے لیے, کلو, ہر, شیئن, چیز, وَأُمِرْتُ, اور مجھے حکم دیا گیا, ان, کہ اکونا, میں ہوں, من المسلمین, کہ میں مسلمان ہو جاؤں, میں فرما بردار ہو جاؤں. 91 کا با محاورہ, کہہ دو کہ مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے, اور سب چیز اسی کی ہے, اور یہ بھی حکم ہوا کہ اس کا فرما بردار ہوں. آیت نمبر 91, مکہ کے مالک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا, اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کا مالک ہے, خاص طور پہ اس شہر کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کہ اس سورت کے نزول کے وقت دعوت اسلام کا مرکز اور وہ جو سینٹر تھا وہ مکہ ہی تھا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس نے اس شہر کو قابل احترام قرار دیا, جس کے بے شمار فوائد ہیں. ٹو دی کانٹیکس اگر بات کی جائے تو قریش مکہ تم ہی اٹھا رہے ہو, یعنی کہ اس مکہ کے جو فائدے ہیں اس کی معتبر, اس کی جو امن ہونے کے, باامن ہونے کے, وہ تم ہی فائدے اٹھا رہے ہو. یہ ساری دنیا میں بالخصوص اس گھر کے متولی ہونے کے باعث تمہاری جو عزت ہے, جو تمہارا وقار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اور اسی احترام کی وجہ سے عرب کے ڈاکو لٹیروں نے تمہاری جانیں اور تمہارے مال محفوظ رہتے ہیں, بالخصوص تمہارے تجارتی قافلوں کو کوئی لوٹنے کی جرت نہیں کر سکتا. ایکچولی پہلے آپ کو یہ پتا ہے نا کیا ہوتا تھا, تجارتی قافلے جاتے تھے, لوٹ مار شروع ہو جاتی تھی, کیونکہ ظاہر ہے کوئی پولیس کا, کوئی سیکیورٹی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ایک جائے امن کی جگہ قرار دے دیا, تو پھر یہاں پہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی لوٹ مار کرے, لوگ ہاتھ بھی اٹھائے. تو آخر عرب کے ڈاکور لٹیروں کے دلوں میں تمہارا یہ احترام, اس گھر کی عزت اور ہیبت کس نے ڈالی؟ یہ کوئی تمہارے معبودوں کا کارنامہ ہے؟ لہٰذا مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اسی پروردگار کی اطاعت کروں اور اسی کا فرما بردار بن کے رہوں, اور اللہ کا یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچاتا رہوں.
یہاں پہ جو ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن والی جگہ بنایا ہے، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ واقعی اب یہ وہ جگہ تھی جو ایک صحرا تھی، اس کو آباد کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو ایک بیٹا اتنے سالوں بعد ہوا، اتنی اس کو منتوں مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کے بدن سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ان کو فلانی جگہ جا کے چھوڑو. اب وہ فلانی جگہ بھی وہ اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے ذریعے ان کو نیویگیٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ جانا ہے. وہ لکھوں تک جہاں صحرا پانی. تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے چھوڑ دیا. وہ چھوڑ کر سبحان واپس پلٹ گئے، وہ چھوٹا تھوڑا سا پانی مشکیزہ اور کچھ کھجوروں کے ساتھ. اس اے مکہ اللہ. کو آباد تو حضرت ہاجرہ نے کیا، ایک عورت نے. اتنا امن والا شہر اس ایک عورت نے آباد کیا، کی اس وجہ سے چھوٹے ہوا. بچے نے آباد کیا. پھر آپ وہ دیکھتے ہیں، اگر وہ ہسٹری آپ دیکھیں اس کے آباد ہونے کی، وہ ایک لمبی ہسٹری چلتی ہے کہ کس طرح وہ پھر وہ بہت ڈیٹیل سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حضرت ہاجرہ نے وہ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم اللہ کے خاموشی سے بےچارے انہوں نے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کا حکم ہے؟ تب انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم سے وہاں پہ ٹھہری، اللہ کے حکم سے وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور اللہ کے حکم سے وہاں پہ جو قافلے آتے تھے جب انہوں نے پانی دیکھا تو وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، اور اس طرح گریجولی مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا. جو لکو دک صحرا تھا، اور یہ مکہ بھی ایسا تھا جو وہ پتھریلی زمین تھی. ایک تو صحرا میں آپ کے کنسپٹ آتا نا دور دور تک ریت ہو، مکہ کی جغرافکلی جس کی جو پلیسمنٹ تھی وہ تھا پتھریلی زمین تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ چیز جہاں پہ کوئی ویجیٹیشن نہیں ہو سکتی تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کر کے ایک مستقل بیسس پہ زمزم کا پانی کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ایسی اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھی، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ ایسی امن والی رکھی، ایسی وہ سینٹر آف اٹریکشن رکھی کہ دنیا جہان کے مسلمان، اگر آپ اس کو جغرافکلی بھی دیکھیں نا، اگر آپ اس کو سیٹلائٹ سے اوپر سے بھی دیکھیں نا، تو مکہ از اے سینٹر آف دا ارتھ، جس کو باقاعدہ آپ کہتے ہیں نا میئرمنٹس کر کے کہ جی یہ واٹ از دا سینٹر آف دا وہ زمین، وہ مکہ بنتا ہے. اور جو اس کے طواف کی صورت ہے، میں بار بار کہتی ہوں اس کو امیجنیشن رچ امیجنیشن کے لے کے جائیں. تو جب ہم طواف کرتے ہیں تو اگر آپ سیٹلائٹ میں اوپر سے دیکھیں نا، تو کوئی کسی بھی کنٹری میں بیٹھا ہو، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے قبلہ رخ ہو کے پڑھا ہوتا ہے، تو وہ ایسے اس کی گول گول وہ سرکل چل رہے ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ہر بندہ اس وقت ایک طواف کی کیفیت میں، ہر بندہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اوپر سے اگر اس کی ایک 3D 4D پکچر لی جائے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سرکلز میں پوری دنیا نماز پڑھی ہے، اور ہر وقت وہ نماز کا وقت اور ڈفرنس آف جو نمازوں کا وقت ہے، اور وہ جو اس کی اللہ قبلے کی رخ ہو رہی ہے، تو وہ سب گول گول سرکلز میں کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ امن کی جگہ جس میں دنیا جہان کا پھل مل رہا ہے، دنیا جہان کی شاپنگ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. وہ دنیا جہان کے لیے وہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک ایسی امن کی جگہ ہے کہ ہر بندے کا، مسلمان بندے کا دل کرتا ہے اڑ کر. اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دو، مجھ کو یہی ارشاد ہوا کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں، ٹھیک ہے جی، کہ یہاں کی عبادت کروں اور میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں. تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے؟ ڈیفائن ہی اس کو یہ کیا ہے کہ وہ فرما بردار ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم تو اسلام کے کہ کچھ ریچولز کو لے لیا جو آسان ہے، یہ میں کر سکتی ہوں، یہ پردہ نو سوری آئی کانٹ ڈو دیٹ. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پورا بیٹھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین اپنا ہاتھ یا پاؤں باہر رکھتے ہیں. ایون اگر آپ کا دوپٹہ بھی باہر رہ جاتا ہے نا، تو ساتھ والے کہہ رہے ہوتے ہیں باجی وہ آپ کا دوپٹہ یا آپ کی قمیض باہر رہ گئی ہے، اور وہ اگر ہم فوراً اندر نہ کریں تو وہ گند میں یا اس کو ٹون ہو جاتی ہے یا ڈسٹ سے بھر جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اسلام بھی ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو، فرما بردار بنو، پورے کے پوری چیزیں اپنے ریچولز اپنانی ہیں. ایک چیز کو ہم دنیا میں لیتے ہیں وہ پراپر فنکشن تب کر سکتی ہے جب اس میں جو اس کے مینول کے مطابق آپ نے اس کو رکھا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں کیٹل کی مثال لیتی ہوں، گھر کے پاس سب کے پاس الیکٹرک کیٹل ہوتی ہے، اتنا وولٹ لگانا ہے، یوں کرنا ہے، اور اس کی جب صفائی کرنی ہے تو اس کو اوور نائٹ اتنے سرکے میں بھگو کے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو اس کی فنکشننگ کے لیے قرآن رکھا کہ یہ اس کو پڑھو اور اس کو عمل کرو کہ کیسے اپنی زندگی کا طریقہ گزارنا ہے، اور مسلمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ. اگلی آیت
وَأَنْ اتلو القرآن، اور یہ کہ اتلو تلاوت سے ہے، پڑھا کرو تلاوت کرنا. قرآن. فمن اہتدا، تو جو شخص اہتدا ہدایت پاتا ہے، فانما، پس صرف ہدایت پاتا ہے، لی نفسے ہی، اپنے نفس کے لیے، اپنے ومن، نفس اور جو اپنی شخص ذات ضلع گمراہ ہوتا ہے، فقل، تو کہہ دو، انما، صرف انا، میں، من المنذرین، میں صرف ڈرانے منذرین، والا. ڈرانے والا ہوں. تو آیت نمبر 92 کا با محاورہ ہے. اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کرو تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں. تو یہاں پہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا کہ قرآن کو پڑھا کرو. قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں. نمبر 1، قرآن کو تجوید اور ترتیل سے پڑھنا، اس پر ایمان لانا، اس کا فہم رکھنا. الحمدللہ ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، اس کے معنوں پہ غور بھی کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانا. تو یہ 5 حق انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پورے کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھا کرو، اور جو شخص راہ راست اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار. اب دیکھیے اگر قرآن پہ عمل کر کے اگر ہمیں پروفٹ میکسیمائزیشن کے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے اور نیکیاں حاصل کرنے کے جو طریقے بتائے وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں. تو یہ یعنی کہ عبادت بھی ہے، ایک بہترین دنیا میں اور آخرت میں گزارنے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے، اور فائدہ بھی انسان کا ہو رہا ہے. اور جو کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو صرف جو ہے ڈرانے والا ہوں. تو یہاں پہ اگر ہم اس کے کانٹیکس ریفرنس کانٹیکس بات کریں تو یہ حکم ہوا ہے کہ جس قدر قرآن نازل ہوتا جاتا ہے ساتھ کے ساتھ تم لوگوں کو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں سناتا جاتا ہوں. رہی یہ بات کہ تم ان قرآنی آیت کی طرف توجہ دیتے ہو یہ نہیں، سیدھی راہ کی طرف آتے ہو یہ نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری صرف قرآن سنا دینا ہے. اگر ہدایت قبول کرو گے تو اس میں تمہارا بھلا ہے، اور دنیا میں اللہ عزت اور اقتدار بخشے گا، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور اگر گمراہ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے. اپنے جو کام ہے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کام سر انجام دے چکا ہوں. آخری آیت ہے اس پارے کی، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. سا یوریکم، سا ان قریب، راہ دکھائے گا، کم تمہیں، وہ ان قریب دکھائے گا تمہیں، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، فا میں نے پس، اور آگے ہے تعارف، اور ہا اس کو، تم اس کو تعارف یا تم اس کو پہچان لو گے. وما، اور نہیں، ربو کا، رب تیرا، بی غافلین، بی غافلین، غافل ہے، بے خبر ہے، اما اس سے جو تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. اور کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم ان کو پہچان لو گے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے. یعنی کہ ایسی نشانیاں جن سے تمہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا جو باتیں میں کہتا ہوں وہی حق اور درست ہیں. یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور آپ کی اللہ ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے. جیسے فتح مکہ اور پھر اس کے بعد اعلان برات پر سب کفار اور مشرقین مکہ پہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اور ایمان لانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آیت کا اختتام بھی ہو رہا ہے اللہ کی تعریف پہ، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تعریف اسی کے لیے ہوتی ہے جو پرفیکشن لیول پہ ہوتا ہے. بہرحال اگر میں صرف الحمدللہ پہ بات کروں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے. تو بہرحال یہ ہم نے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ کہتے ہیں وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم ان کو پہچان لو گے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یعنی کہ جو کام، وہی بات کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، کہیں چھپ کر کرے سامنے کریں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہم جو کام بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک بات کے ساتھ جو میں بہت دفعہ ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں اسی کے ساتھ بات کروں گی
کہ ایک شخص تھے, مجھے نام ان کا ذہن سے نکل گیا, ان کی حضرت اسرائیل سے بہت دوستی تھی, موت کے جو فرشتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس آنا تھا تو یار مجھے ذرا پہلے کچھ دن بتا دی. تو حضرت اسرائیل نے کہا اوکے میں تمہیں بتا دوں گا. اور جب ان کا نام آیا, ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا, اچھا تو جب ان کا ڈیتھ بیڈ ہوا تو وہ حضرت اسرائیل آ گئے. تو انہوں نے کہا, پتہ نہیں حضرت جنید بغدادی تھے یا پتہ نہیں کون تھے, تو انہوں نے کہا یار تو چنگا میرا دوست ہے, میں تجھے کہا تھا کہ مجھے بتا دینا کہ میرا موت کا وقت آیا تاکہ میں تیاری کر لیتا یا میں کچھ وہ کر لیتا. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا تھا جب تیرے سر پہ پہلا سفید بال آیا تھا, میں تجھے بتایا تھا کہ آج تیرا آیا ہے, دن قریب آ رہے ہیں. ہم تو برتھ ڈیز مناتے ہیں نا, واو دس از مائی 15th برتھ ڈے, 17th برتھ ڈے, 60th برتھ ڈے, 50th برتھ ڈے. ایکچولی ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح جب تمہارے آمنے سامنے کوئی بیمار ہوا, کوئی فوت ہوا, میں نے بتایا تھا تمہیں, تب بھی تمہیں وارن کیا تھا کہ یہ نشانی بتائی تھی کہ بھئی آج وہ فوت ہوا ہے, کل تم نے بھی جانا ہے, کلو نفسن ذائقۃ الموت, تو اپنی تیاری پکڑ لو. اور یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عنقریب تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا بھی رہے ہیں لیکن ہم سوچ نہیں رہے, ہم غافل ہوئے میں ہیں. یہ کرونا کیا ہے, نشانی. یہ ڈینگی کیا ہے, نشانی. یہ مہنگائی کیا ہے, یہ بھی نشانی. یہ دہشت گردی, یہ جو بم جو سب چیزیں تھی, یہ بھی کیا تھی, سب نشانی ہے. اس کے باوجود ہمیں عقل نہیں آ رہی, ہمیں نہیں پتہ چلتا ہماری سانسیں بونس پہ چل رہی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.